يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني، عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم شروع کرتے ہیں الدرس السابع، ساتواں سبق، ضمیر المذکر الغائب، مذکر غائب کی ضمیر۔ کسی چیز کو مذکر غائب کی طرف منسوب کرنا ہو تو اس کے آخر میں ہو کا استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کتابو ہو، اس کی کتاب، قلمو ہو، اس کا قلم۔ اور اگر کسی چیز کو مؤنث غائب کی طرف منسوب کرنا ہو تو اس کے آخر میں ہا کا استعمال کرتے ہیں۔ کتابوہا، اس کی کتاب، قلموہا، اس کا قلم۔ ہادہ خالد، یہ خالد ہے، ہادہ کتابہ، یہ اس کی کتاب ہے، ہادہ قلمہ، یہ اس کا قلم ہے، ہادہ رأسہ، یہ اس کا سر ہے، ہادہ وجہہ، یہ اس کا چہرہ ہے، ہادہ انفہ، یہ اس کا ناک ہے، ہادہ فمہ، یہ اس کا منہ ہے، ہادہ لسانہ، یہ اس کی زبان ہے۔ من ہادہ، یہ کون ہے؟ ہادہ خالد، یہ کتاب ہے۔ این کتابہ، اس کی کتاب کہاں ہے؟ ہادہ کتابہ، یہ اس کی کتاب ہے۔ این رأسہ، اس کا سر کہاں ہے؟ ہادہ رأسہ، یہ اس کا سر ہے۔ این صدرہ، اس کا سینہ کہاں ہے؟ ہادہ صدر، یہ اس کا سینہ ہے۔ ہا ضمیر المؤنث الغائب، مؤنث غائب کی ضمیر۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ پہلے ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ کی ترتیب ہے کہ پہلے مذکر کے کچھ الفاظ لے کر آتے ہیں تو ساتھ میں کچھ مؤنث کے لے کر آتے ہیں۔ ہادہ فاطمۃ، یہ فاطمہ ہے۔ ہادہ کتابوہا، یہ اس کی کتاب ہے۔ ہادہ قلموہا، یہ اس کا قلم ہے۔ ہادہ ساعتوہا، یہ اس کی گھڑی ہے۔ تلک کراستوہا، وہ اس کی کاپی ہے۔ ہادہ اخوہا، یہ اس کا بھائی ہے۔ وتلک اختہا، اور وہ اس کی بہن ہے۔ من ہادہ، یہ کون ہے؟ ہادہ فاطمۃ، یہ فاطمہ ہے۔ این کتابوہا، اس کی کتاب کہاں ہے؟ ہادہ کتابوہا، یہ اس کی کتاب ہے۔ این ساعتوہا، اس کی گھڑی کہاں ہے؟ ہادہ ساعتوہا، یہ اس کی گھڑی ہے۔ این والدوہا، اس کا والد کہاں ہے؟ ذاک والدوہا، وہ اس کا والد ہے۔ لمن ہادہ، یہ کس کا ہے؟ پہلے آپ کو بتا دیا کسی چیز کے بارے میں سوال کرنا ہو کہ وہ کس کا ہے تو اس کے شروع میں لمن کا استعمال ہوتا ہے۔ لمن ہادہ الکتاب، یہ کتاب کس کی ہے؟ ہادہ کتاب محمود، یہ محمود کی کتاب ہے۔ لمن ذاک القلم، وہ قلم کس کا ہے؟ ذاک قلم ہو، وہ اس کا قلم ہے۔ لمن ہادہ الکراسہ، یہ کاپی کس کی ہے؟ ہادہ کراسۃ زینب، یہ زینب کی کاپی ہے۔ لمن تلک الساعہ، وہ گھڑی کس کی ہے؟ تلک ساعتھا، وہ اس کی گھڑی ہے۔ تمرین، ان الفاظ کے ساتھ ہو ضمیر لگا کر استعمال کریں۔ ہادہ عینہ، یہ اس کی آنکھ ہے۔ پہلے کسی کا نام لو، مثال کے طور پر یہ عبداللہ ہے۔ ہادہ عینہ، یہ اس کی آنکھ ہے۔ ہادہ اذنہ، یہ اس کے کان ہے۔ ہادہ یدہ، یہ اس کا ہاتھ ہے۔ ہادہ اصبعہ، یہ اس کی انگلی ہے۔ ہادہ کتفہ، یہ اس کا کندھا ہے۔ ہادہ رجلہ، یہ اس کا ٹانگ ہے۔ ہادہ فخذہ، یہ اس کا ران ہے۔ ہادہ قدمہ، یہ اس کا قدم ہے۔ ہادہ ساقہ، یہ اس کی پنڈلی ہے۔ ہادہ رکبتہ، یہ اس کا گھٹنا ہے۔ جیسے ہادہ عبداللہ، ہادہ عینہ۔ اردو میں ترجمہ کریں۔ ہادہ طالبۃ، یہ ایک طالبہ ہے۔ اسمہا سعیدہ، اس کا نام سعیدہ ہے۔ ہادہ کتابہا، یہ اس کی کتاب ہے۔ ہادہ قلمہا، یہ اس کا قلم ہے۔ ہادہ ساعتہا، یہ اس کی گھڑی ہے۔ ہادہ بیتہا، یہ اس کا گھر ہے۔ وتلک مدرستہا، اور وہ اس کا مدرسہ ہے۔ ہادہ امہا، یہ اس کی ماں ہے۔ وذاک ابوہا، اور وہ اس کا باپ ہے۔ ہادہ اختہا، یہ اس کی بہن ہے۔ وہذا اخوہا، یہ اس کا بھائی ہے۔ عربی میں ترجمہ کریں۔ یہ میرا بھائی ہے۔ ہادہ اخی، وہ طالب علم ہے۔ ذاک طالب، تمہارا بھائی کہاں ہے؟ این اخوک، اس کا کمرہ کہاں ہے؟ این غرفتہ، تمہارا اسکول کہاں ہے؟ این مدرستک، تمہارے استاد کون ہے؟ من استاذک، ان کا گھر کہاں ہے؟ این بیتہ، یہ میرا ساتھی ہے۔ ہادہ زمیلی، یہ اس کی کتاب ہے۔ ہادہ کتابہ، یہ اس کی کاپی ہے۔ ہادہ کراستہ۔ قاعدہ، کسی چیز کو مذکر غائب کی طرف منسوب کرنا ہو تو ہو ضمیر استعمال کی جاتی ہے، اور مؤنث غائب کی طرف منسوب کرنا ہو تو ہا ضمیر استعمال کی جاتی ہے۔ الفاظ کے معانی: اخن، بھائی۔ اختن، بہن۔ عین، آنکھ۔ اذن، کان۔ ید، ہاتھ۔ کتف، کندھا۔ رجل، ٹانگ۔ فخذ، ران۔ قدم، قدم، پیر۔ ساق، پنجلی۔ رکبت، گھٹنا۔ والدۃ، ماں۔ اصبع، انگلی۔ کتابہ، اس کی کتاب۔ قلمہ، اس کا قلم۔